اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کرتا آیات مبارکہ کا ترجمہ، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار بھی کیا، ولقائہ، اور خدا سے ملاقات کا بھی انکار کیا، فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال بالکل ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کی کسی بھی نیکی کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ذالک جزاؤہم جہنم، ان کی سزا جہنم ہے، بما کفروا، کیونکہ یہ کافر تھے، واتخذوا آیاتی ورسلی، میری نشانیوں کا، میرے رسولوں کا انہوں نے بنایا ہزوا، ٹھٹھا اور مذاق۔ آیت نمبر 105 106 پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف۔ اللہ کی آیات کا انکار، اس میں دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو قرآن حکیم کو مانتا ہی نہیں، وہ تو کلہم قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو قرآن کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، مگر قرآن کی کچھ چیزوں پر اس کو اعتراض ہے، قرآن کی کچھ چیزوں پر اس کو کیا ہے؟ اعتراض ہے۔ جس طرح اسلامی سزاؤں کو وہ ظلم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کا کوئی متبادل ہمیں لانا چاہیے اپنی عقل کے ساتھ۔ ایسی جو میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ کہا جائے کہ اسلامی سزائیں یہ ظلم ہے اور ہمیں اس کا متبادل بیٹھ کے پیش کرنا چاہیے، اس ساری مجلس پہ اللہ کی اور ہم سب کی لعنت۔ یاد رکھیں، غصہ جو ہوتا ہے نا، غصہ رحمت بھی ہے اور غصہ مصیبت بھی ہے۔ اگر ہم قرآن کے منکر پر، نبی کے منکر پر، صحابہ کے منکر پر، دین کے منکر پر، حدود کے منکر پر اپنی آنکھ دکھائیں، اپنا روب دکھائیں، اپنی تڑی لگائیں، اپنی دھمکی لگائیں، اپنی قوت لگائیں، یہ غصہ تو فرض ہے، یہ غصہ تو فرض ہے۔ اور وہ غصہ جو اپنی ذات کے لیے ہو وہ حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافر کا جب مقابلہ ہوا تو اس نے تھوک دیا، آپ نے بالکل چھوڑا اور نرم ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ فرمایا تیری لڑائی میرے ساتھ پہلے دین کے معاملہ میں تھی، اب میری ذات کا معاملہ آ گیا، میں اپنی ذات کے لیے نہیں انتقام لیتا۔ تیسرا کفر قرآن کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات کو بھی ماننا،
قرآن کو بھی ماننا، لیکن شکران نعمت ایک چیز ہے اور کفران نعمت ایک چیز ہے۔ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنا، اللہ کی نعمت کی، تو کفر کے حقیقی اور اصلی مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کا انکار کرے یا قرآن کے احکامات پر اس کو اعتراض ہو، اور قرآن کے احکامات کو صحیح کرنے کے لیے وہ اپنی عقلیں دھڑائے، تو یہ بندہ اور اس کی تمام مجلس اللہ کی لعنت کی مرتکب ہوتی ہے۔ اور تیسرا ہے، آپ قرآن کو بھی مانتے ہیں، آیات کو بھی مانتے ہیں، مگر ناشکری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو دیکھیں، بنی اسرائیل کو اللہ نے ان پہ من اتارا، سلوہ اتارا، یہ جو گجرالے بٹیرے کھانے جاتے ہیں آپ جی، بھونا بھنایا ان کے پاس آتا تھا، لیکن اللہ نے یہ کہا تھا بھائی تم نے کھانا ہے، ذخیرہ نہیں کرنا، ذخیرہ جی۔ اب اس طرح جس طرح سلطان صاحب چرگے ہوں 4-5 ہیں اور بندے کو جناب آدھے کی بھوک ہو باقی 4 سٹاک کر لے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ رسول پاک کی اپنی سنت ہے کہ صبح کا کھانا شام کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے تھے، آپ ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ناشکری بنی اسرائیل کی آپ دیکھ لیں، من نہیں کھائیں گے جی، سلوہ نہیں کھائیں گے ہیں، اب کیا مانگا ہے؟ ککڑیاں کھلاؤ، سبزیاں کھلاؤ، لہسن کھلاؤ، پیاز کھلاؤ، مسر کی دال کھلاؤ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس طرح ناشکری پر تو اللہ کی طرف سے نرمی کا انشاءاللہ امید کا ہمارا گمان ہے، مگر کفر آیات اور کفر قرآن اس پر کوئی نرمی نہیں ہے، یہ بندہ کافر ہے، یہ بندہ کافر ہے۔ وَلِقَائِهِ جی، اور اللہ کی ملاقات کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی ملاقات۔ اور ہماری یہ گھٹیاں آنکھیں جس ٹائم جنت میں جا کے اللہ کو دیکھیں گی اور ہم اپنے ماضی کو یہاں دیکھیں گے، تو آپ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں سمجھیں گے کہ آج اللہ نے مجھے ان گندی آنکھوں کے باوجود بھی اپنی دیدار اور اپنی ملاقات نصیب فرما دی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال جنت کی زندگی اور ہے، 40 سال تک ایک مومن دیکھ سکتا ہے اللہ کو، اور ادھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں اوپر نیچے آتی رہتی ہیں۔ اللہ کی ملاقات ایک چیز ہے۔ تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد ہم نے اٹھ کے آگے ہمارے پاس کیا نعمتیں ہیں؟ حشر کا میدان، نبی پاک ہمارے پیغمبر مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے، ہماری سعادت ہے۔ آپ حوض کوثر کو بانٹیں گے، ہمارے لیے فخر ہے۔ آپ جنت کی کنجی پکڑ کے کھولیں گے، ہمارے لیے فخر ہے۔ آپ پل صراط پہ کھڑے ہو کر ساری کائنات کو گزاریں گے، ہمارے لیے فخر ہے۔ اور جنت میں آپ کا اور رب کا دیدار ہوگا، داؤد علیہ السلام کا دیدار ہوگا، تمام نبیوں کا دیدار ہوگا، مگر داؤد علیہ السلام تلاوت کی صورت میں نظر آئیں گے، حضور پاک تلاوت کی صورت میں نظر آئیں گے۔ اللہ کی ذات ہر جمعہ کو انشاءاللہ العزیز تلاوت کی شکل میں نظر آئی ہے۔ یہ جو مجمع ہے نا ذکر کے، محفل کے، درس کے، قرآن کے، یہ سارے اکٹھے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، ادھر بھی ادھر بھی انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض بندے داڑھی نہیں رکھ سکتے، کوئی بیچارہ ٹوپی نہیں پہنتا، کوئی کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی کچھ بھی نہیں کرتا، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ شرک سے، کفر سے، نفاق سے کیا ہونا ہے؟ بچنا ہے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ جہنم کی سزا ان کو ہے، بما کفروا، کفر کی وجہ سے، اتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، میری آیات کا مذاق بنا دیا۔ کیا بنا دیا ہے؟ مذاق۔ اب مولوی جہنم سے ڈراتے ہیں، مولوی جہنم سے ڈرا رہے ہیں جی؟ کوئی مولوی جہنم سے ڈراتا ہے کسی کو؟ اور بھائی قرآن ڈراتا ہے۔ حضرت عمر جیسا طاقتور آدمی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جب تمہارے رب کا عذاب آئے گا کوئی اس کو ختم کروانے والا نہیں ہوگا، ان آیات کو پڑھتے اور بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور لوگ کہتے تھے حضرت عمر اتنا جرت مند آدمی، یہ بھی بے ہوش ہو گیا ہے۔ حضرت علی کا رنگ زرد ہو جاتا تھا قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے، کتنے بہادر ہیں، شیر خدا کہتی ہے ساری دنیا، لیکن اذان جب ہوتی تھی رنگ زرد ہو جاتا تھا، مسجد میں جاتے تو رنگ زرد ہو جاتا اور یہ سمجھتے کہ میں کہاں اور یہ مسجد کہاں، تمام چیزیں ہیں۔
اس لیے آیاتی و رسولی حضوا، قرآن کا مذاق، قرآن کا مذاق۔ یہ سود کا جو متبادل بنا رہے ہیں اس وقت، جی سود کا جو متبادل بنا رہے ہیں، انشورنس سے امت کو فائدہ دے رہے ہیں، بیمہ پالیسی سے آپ کی ویلفیئر کے طور پہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی نظام ہیں یہ سب قرآن کے مخالف ہیں۔ اگر یہ مسلمان کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے بھائی۔ حلال بین، حلال واضح ہے، حرام بین، حرام بھی بالکل کیا ہے، واضح ہے۔ جو بیچ کا میدان ہے نا وہ سب سے خطرناک ہے، جو بیچ کا میدان ہے۔ یہ گول مول جو نظام ہے، آج بینکوں میں نظام گول مول ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس طرح تمہاری بکریاں ہوں کسی کی چراگاہ کے پاس چر رہی ہوں اور تم سو جاؤ یا تم کہیں غائب ہو جاؤ، تو یہ ڈر ہے کہ تمہاری چراگاہ سے نکل کر نہ یہ کسی بادشاہ کی چراگاہ میں چلی جائیں گی، اور وہ ان کو سزا کے طور پہ چاہے غصب کر لے، چاہے ان کو مار دے، چاہے ان کو ذبح کر لے، تمہارے جانور سارے کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح فرمایا حلال پکا واضح ہے، حرام پکا واضح ہے۔ جو بیچ میں گول مول کرتے ہیں نا یہ لوگ کہ جی یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی جگہ کر لے، خدا کے بندو حلال واضح حرام واضح بیچ میں پڑھتے کیوں ہو؟ چلو اللہ نے آپ کا حلال آپ کو دیا، حرام سے اللہ نے آپ کو بچایا ہے۔ اگر یہ چلیں گے نا ہم تو واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اس کا مطلب یہ ہے آپ نے بھی قرآن کو ٹھٹھا بنا دیا ہے اور آپ نے بھی نبیوں کو مذاق بنا دیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے اللہ ایک نیکی کے لیے بھی میزان قائم نہیں فرمائیں گے، کلہم ان کے لیے تباہی اور بربادی اور جہنم کی سزا ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔